اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین سے جنت میں جانے کا سفر۔ ادریس کی وجہ، نام کی وجہ یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب آپ کا لقب ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے تھا۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پیراہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان بن کر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تم میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تعجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا، تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے قالا کلھا بین یدی کانما بیدی کا خبز۔ فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی کہ حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے
اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کی جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں؟ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے، بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شفیق جبار عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہیں آنے والا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں بھی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے، تب اسرائیل بولے، ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں بہشت میں۔ پھر آواز آئی، یا اسرائیل، میں بہشت و دریغ نہیں دیکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ اس کے بعد سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ وزاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھ کر پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ اللعنہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل میں ان میں مفقود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اپنے بعد نبی حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا زمین سے جنت میں جانے تک کا سفر۔ تو انشاءاللہ آئندہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔